شعیب شاہین صاحب یہ بتائیں اس کی کیا اہمیت ہے جو جے آئی ٹی کی پروسیڈنگ ہے یا اس کی جو رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا ہے لیکن اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انویسٹیگیشن انڈر پروسیس ہے، اٹ ہیز ناٹ بین فائنلائزڈ، اور جے آئی ٹی کی اگر کوئی رپورٹ ہوگی تو وہ عدالت میں جمع ہوگی یا اس کی بنیاد پر چلان بنے گا۔ کل وہ خان صاحب پیش ہو رہے ہیں، آج رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو یا ان کے نتیجے میں ہو جانے والی اگر کوئی فائنڈنگز ہیں سو کارڈ اس کو وہ پبلش کر رہے ہیں۔ انویسٹیگیشن تو کبھی بھی وہ پبلش نہیں کی جاتی انٹل اینڈ انلیس اٹ از فائنلائزڈ، اور فائنل ہونے کے بعد بھی عدالت میں چلان سبمٹ ہوتا ہے، اور وہ عام طور پر یہ جو پروسیڈنگز ہوتی ہے یا یہ جو رپورٹ ہوتی ہے وہ خفیہ ہوتی ہے، اور اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ وہ اس کا تفتیش کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ اور پھر یہ وہ کون سے کیس ہیں؟ یہ وہ والا کیس نہیں ہے جو قاتلانہ حملہ ہوا خان صاحب کے اوپر، اس کی جے آئی کی تو رپورٹ ہی گم کر دی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جے آئی ٹی کے جو سربراہ تھے اس کو چینج کر دیا، اور جن کے اوپر ان کا الزام تھا کہ یہ میرے حقائق چھپانے میں یہ ملوث ہیں ان کو جے آئی ٹی کا انچارج بنا دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں انویسٹیگیشن کا ایک پہلا طریقہ کار ہے کہ جے آئی ٹی اگر بنی ہے یا کوئی انویسٹیگیٹنگ ٹیم کوئی کام کر رہی ہے تو اس کی تو رپورٹس تو پبلش نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی کام ہی انڈر دی سپرویژن اور مانیٹرنگ آف دی رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ڈائریکٹ یہاں ایکسیس ہے، یہ انٹیریئر منسٹر ہیں اور یہاں کے صحابات کی جے آئی ٹی کے پولیس والے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی انٹرفیرنس تھی اور ان کی وجہ سے جو یہ چاہتے تھے وہ فائنڈنگز دلا دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس قاتلانہ حملے کی جے آئی ٹی رپورٹ ہے؟ نہیں، یہ تو اس رپورٹ ہے جو 9 مئی کے بعد رجسٹر ہونے والے مقدمات ہیں اور جس میں خان صاحب کو اس میں نامینیٹ کر دیا گیا۔ یہ ان مقدمات میں جس وقت یہ جیل میں پڑے تھے یا یہ ان دی کسٹڈی آف پولیس تھے یا نیب تھے جو اس وقت تھے، تو اس کے پیچھے جو کچھ ہوا اور اس کے خلاف ایف آئی آر کٹی اور اس میں عمران خان کو ماسٹر مائنڈ بنا کے ان کو بھی انوالو کر دیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کا ایک طریقہ کار ہے، جب آپ کو صرف انفارمیشن ہوتی ہے یا کسی پہ شک ہوتا ہے کہ اس نے میرے خلاف اس کرائم میں ملوث ہے یا 109 میں ہے یا جس طرح بھی کو انوالو ہے، آپ نے وہ بتانا ہوتا ہے ٹو دی پراسیکیوشن۔ یہ ڈیوٹی ہے پراسیکیوشن کی کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے، اور انویسٹیگیشن کے بعد وہ پراپرلی اپنا ایویڈنس کلیکٹ کرے۔ لیکن آج جو وزیر داخلہ صاحب ہیں انہوں نے ایک اور بھی بات کی ہے، ذرا وہ بھی سنیں کیا بات ہے۔ فوج کے سربراہ کے خلاف فوج کے بطور ادارہ انہوں نے جو الزامات لگائے اس ساری سے انہیں کنفرنٹ کیا گیا تو انہوں نے سبھی باتوں کو تسلیم کیا۔ کسی جگہ پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری آڈیو نہیں ہے، میری ویڈیو نہیں ہے، ہر چیز کو تسلیم کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان دیا کہ میرے پاس ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان کا یہ سارا بیان جو ہے وہ ضبط تحریر میں لایا گیا، جس کے اوپر انہوں نے دستخط ثبت کیے۔ تو دستخط ثبت کیے تو اب یہ ان کے خلاف بطور ایویڈنس استعمال ہوگا؟ دیکھیں ملزم کا کسی بھی صورت اس کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے دیٹ کین ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ ہم، یہ جو پولیس کی اپنی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے۔ جے آئی ٹی کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ جے آئی ٹی کی لیگلی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ وہ ڈگ آؤٹ کریں ٹروتھ کو کہ وہ کیا ہے۔ رنجا صاحب کہ جے آئی ٹی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے؟ دیکھیے جے آئی ٹی، آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کسی کیس میں ایک فیصلہ کر دیتی ہے تو جو نیچے والی عدالتیں ہیں کتنی دفعہ آپ کو اس سے اختلاف کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ ایک قسم کی سپروائزری انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور اس سپروائزری انویسٹیگیشن جب اتنے سینئر افسران کریں تو اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے جونیئر افسران پہ آتا ہے یقینی طور پہ، اور وہ بہت ریلیونٹ ہوتی ہے، عدالتوں میں بھی وہ جاتی ہے۔ اور لیکن پروسیس جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے مطابق جو آئی او کی انویسٹیگیشن ہے وہ بھی ان دی لائٹ آف جے آئی ٹی کی جو انکوائری رپورٹ ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔